وہ کون تھی آخر؟ میں ایک سیکیورٹی گارڈ تھا۔ میرے اکثر ایک شہر سے دوسرے شہر میں تبادلے ہوتے رہتے تھے۔ ایک بار میرا تبادلہ کسی ایسے علاقے میں ہوا جو بہت ہی گنجان علاقہ تھا۔ وہاں آبادی نہ ہونے کے برابر تھی۔ ہر طرف جنگلات اور پہاڑ تھے، اور سب سے بڑا مسئلہ اس علاقے میں یہ تھا کہ وہاں موبائل سگنلز بھی کام نہیں کرتے تھے۔ اس علاقے میں تبادلے کے بعد 3 مہینوں تک میرا اپنی بیوی بچوں سے رابطہ بالکل نہ ہو سکا، اور 3 مہینے بعد جب میں چھٹی لے کر گھر کی طرف جا رہا تھا تو میں نے سکون کا سانس لیا کہ کچھ دنوں کے لیے اس علاقے سے آزادی مل گئی۔ میں اپنے علاقے پہنچ چکا تھا، لیکن اس وقت رات کافی ہو چکی تھی اور رکشہ یا ٹیکسی مجھے نہ مل سکی۔ تو میں نے سوچا اتنا لمبا سفر تو ہے نہیں، پیدل گھر چلا جاتا ہوں۔ یہی سوچ کر میں نے اپنا بیگ کاندھے پر رکھا اور پیدل سفر شروع کر دیا۔ اور جو اسٹیشن سے ہمارے گھر کے درمیان راستے میں ایک بہت بڑا قبرستان آتا تھا، میں جب اس قبرستان والے راستے کے پاس سے گزرا تو مجھے قبرستان کے درمیان ایک لڑکی نظر آئی۔ ایک قبر کے پاس بیٹھی تھی۔ اس لڑکی نے سیاہ چادر اوڑھ رکھی تھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ میں نے سوچا اتنی رات کو کوئی لڑکی قبرستان میں کیا کر رہی ہے؟ یہی سوچ کر میں اس کا چہرہ نہ دیکھ سکا۔ میں قبرستان کی طرف جانے لگا۔ ہمارے علاقے کے قبرستان کے بارے میں آج تک کوئی ڈر خوف والی افواہ نہیں سنی، اس لیے بے جھجک بے خوف میں اس قبرستان کی طرف جانے لگا۔ اس قبر کی طرف جانے لگا جہاں وہ لڑکی کھڑی تھی، تو میں تھوڑا مزید قریب ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ لڑکی قبرستان میں جھاڑو دے رہی ہے۔ اس کے پاس جانے لگا، اور جب اس لڑکی کے پاس پہنچا تو میں نے اس لڑکی کو سلام کیا۔ اس لڑکی نے میرے سلام کا جواب دیا اور بولی، کیسے ہیں آپ عبدالرحمن چچا؟ میں اس لڑکی کی زبان سے اپنا نام سن کر حیران تو ہوا۔ میں نے پھر پوچھا، آپ میرا نام کیسے جانتی ہیں بیٹا؟ اس لڑکی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، چچا آپ مجھے بھول گئے، میں نواز الدین کی بیٹی ہوں رمشا۔ میں نے تھوڑا سا ذہن پر زور دیا تو مجھے یاد آیا وہ لڑکی دراصل ہمارے پرانے محلے دار تھی، جو 4 سال پہلے ہمارا محلہ چھوڑ کر چلی گئی۔ بہت دور کے رشتہ دار بھی تھی۔ اب تو وہ لڑکی کافی بڑی ہو چکی تھی۔ میں نے جب اسے دیکھا تھا تب وہ میری بیٹی کے ساتھ اکثر ہمارے گھر کھیلنے آیا کرتی تھی۔ میں نے کہا، ابو اور امی کیسے ہیں بیٹا؟ رمشا نے کہا، سب ٹھیک ہیں چچا جان، آپ کیسے ہیں اور نادیہ کیسی ہے؟ رمشا نے میری بیٹی کا نام تو لیا تھا۔ میں نے کہا، وہ سب ٹھیک ہیں بیٹا، لیکن تم اتنی رات کو قبرستان میں کیا کر رہی ہو؟ میری بات سن کر رمشا کافی اداس ہوئی اور بولی، بس اب کہاں جاؤں گی چچا جان۔ میں نے سوچا شاید رمشا اپنے گھر والوں سے ناراض ہو کر قبرستان آ گئی ہے۔ میں نے پوچھا، بیٹا کیا تمہاری گھر والوں سے کوئی ناراضگی ہوئی ہے؟ تمہارے ابو کو پتہ ہے کہ تم اس وقت یہاں ہو؟ میری بات سن کر رمشا نے بات ٹالتے ہوئے کہا، آپ چھوڑیں چچا جان اس بات کو، پانی پئیں گے آپ؟ میں کافی تھکا ہوا تھا، مجھے پیاس بھی بہت لگی تھی۔ میں نے کہا، ہاں بیٹا پلا دو۔ رمشا نے ایک چھوٹے گھڑے سے پانی نکالا اور پانی کا پیالہ میری طرف بڑھایا۔ رات کا وقت تھا۔ میں نے پیالے کی طرف دیکھے بنا ہی پیالہ ہونٹوں سے لگایا اور سارا پانی پی گیا، لیکن پانی پینے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ جیسے پانی کا ذائقہ کافی عجیب تھا۔ میں تھوڑی دیر وہیں کھڑا رہا، پھر رمشا سے بولا، تمہارے والدین سے تمہیں جو بھی شکایت ہوں گی مل بیٹھ کر حل کر لیں گے۔ رمشا نے بڑے دردناک انداز میں کہا، اب تو بہت دیر ہو گئی چچا، آپ جائیں میں آ جاؤں گی۔ میں نے اپنا سامان اٹھایا اور کھڑا ہو گیا اور رمشا کو خدا حافظ کہہ کر گھر کی طرف روانہ ہوا۔ میں 1 گھنٹے کے بعد گھر پہنچ گیا۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ میری بیوی دروازے پر مجھے اچانک دیکھ کر حیران ہو گئی اور کافی خوش بھی تھی۔ باقی بچے سو رہے تھے۔ میری بیوی مجھے ایک کمرے میں لے گئی اور میرے لیے چائے بنا کر لے آئی۔ کھانا میں راستے میں ہی کھا چکا تھا۔ باتوں باتوں میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ نواز الدین بھائی آج کل کہاں ہوتے ہیں؟ میری بیوی اچانک نواز الدین کے ذکر پر حیران ہوتے ہوئے بولی، وہ تو دوسرے محلے چلے گئے تھے، پھر کوئی رابطہ نہیں ہوا ان سے۔
میں بس ایک بار ان کے گھر گئی تھی، لیکن ان کا ایک بیٹا میرے خیال میں واپڈا میں نوکری کرتا ہے۔ باتوں باتوں میں میں نے اپنی بیوی سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ ان کی تو 2 بیٹیاں تھیں، وہ کیسی ہیں؟ اب میری بیوی نے جواب دیا، بڑی بیٹی سعدیہ اور چھوٹی بیٹی رمشا۔ بڑی بیٹی سعدیہ کی تو شادی ہو گئی ہے اور چھوٹی بیچاری۔ میں نے کسی تجسس سے اپنی بیوی کو دیکھا۔ میری بیوی نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، چھوٹی بیٹی رمشا نے 2 مہینے پہلے خودکشی کر لی تھی۔ میں نے صدمے سے اپنی بیوی کو دیکھا اور بے یقینی سے پوچھا، کیا کہہ رہی ہو آپ؟ رمشا نے خودکشی کیسے کی؟ آپ کو کوئی غلط فہمی ہو رہی ہوگی، ان کی کسی دوسری بیٹی نے خودکشی کی ہوگی۔ رمشا کی خودکشی کی بات تو میں کبھی مان ہی نہیں سکتا، کیونکہ رمشا کو خود میں نے تھوڑی دیر پہلے قبرستان میں دیکھا تھا۔ میری بیوی بولی، مجھے غلط فہمی کیسے ہو سکتی ہے جی؟ میں خود رمشا بیچاری کے جنازے پر نواز الدین کے گھر گئی تھی۔ یہ کہہ کر میری بیوی کمرے سے باہر نکل گئی اور میں صدمے میں تھا۔ رمشا مر چکی ہے تو وہ کون تھی جسے میں نے قبرستان میں دیکھا تھا؟ اور وہ پانی جو مجھے رمشا نے پلایا تھا وہ کیا تھا، جس کا ذائقہ میں آج تک نہیں بھول پایا؟ اور اس کا کہا ہوا وہ جملہ جو آج تک میرے دل پر نقش کر گیا، اب تو بہت دیر ہو چکی ہے چچا۔ میں آج تک نہ جان سکا اگر رمشا مر چکی تھی تو میں نے قبرستان میں کس کو دیکھا تھا۔ کہانی کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ کہانی ضرور پسند آئے گی۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔